السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ آج ہمارا سبق نمبر 89 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 5واں پارہ سورۃ النساء ہے اور آیت نمبر 88 ہے۔ فما لکم، سب سے پہلا پورشن ہمارا تلفظ تجوید کا ہے۔ فما تو کیا ہوا ہے، لکم تمہیں، فی المنافقین منافقوں کے بارے میں، فئتین فئتن ایک جماعت، فئتین تثنیہ یعنی دو کے لیے ہے یہ، فئتین دو گروہ بن گئے ہو، واللہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارکسا اوندا کر دیا، الٹا کر دیا ہے، ہم انہیں بما اس وجہ سے کسبو جو انہوں نے کمایا، کیا تریدون تم سب چاہتے ہو، ان کے تہتدو ہدایت پر لے آؤ، من جسے اضلل غور کرے، ضاد کی آواز نکالنی ہے، اضل اللہ اسلام کو موٹا کرنا ہے، اضل اللہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، ومن یضلل اور جسے گمراہ کر دے، للہ یہ باریک پڑھیں گے سوری، ومن یضلل للہ اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فلن تو ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راہ۔ با محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے الٹا کر دیا، اوندا کر دیا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو یا کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئے کو تم کیا کرو، تہتدوا راہ راست پر لے آؤ، نو، ومن یضلل اللہ تو جسے اللہ کی ذات گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا جسے اللہ تعالیٰ کی ذات بھلا دے، گمراہ کر دے، تو ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ اللہ اپنے قرآن میں صاف اور سیدھی بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں دیکھیے، فما لکم فی المنافقین فئتین، فما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ استفہام انکار کے لیے ہے، مطلب تمہارے درمیان ان منافقوں کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ان کی تعداد آلموسٹ 300 کے قریب تھی، کہ کیوں واپس آ گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانے گی۔ منافق کہتے تھے مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جو ہے وہ مشورہ دیا، لیکن بہت سے صحابہ کرام تھے جن کا ارادہ تھا کہ باہر جا کے لڑا جائے تاکہ پتہ چلے کہ کون کس طرح سے لڑتا ہے یا کون کیا کرتا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو مشورہ دیا تھا وہ بھی ملتوی کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی بات مان لی جنہوں نے مدینے سے باہر جا کر لڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ تو منافقین میں عبداللہ بن ابی منافق سر فہرست ہے، یہ ٹاپ آف دی لسٹ آتا ہے، منافقین کا یہ سردار تھا۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، حالانکہ اس کو چاہیے تھا، یا اگر یہ اس کی بات نہیں مانی گئی تھی تو اسے چاہیے تو اسی وقت انکار کر دیتا، بھی تم لوگ جاؤ میں نہیں جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ سازش کے تحت یہ اپنی جماعت کو لے کر چلا گیا
کہ ہم وہاں جا کر میدان سے اٹھ کے آ جائیں گے. کیوں؟ کہ جو کچے ایمان والے ہوں گے دیکھا دیکھی ہماری طرف وہ بھی واپس آ جائیں گے. اور ایسا ہوا بھی. کچھ لوگوں نے کوشش کی لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑیں اور شیطان کی شر سے وہ لوگ بچ گئے. تو بہرحال ان منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو. اللہ کہتا ہے مطلب تمہیں ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود ان منافقین کے بارے میں اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے. ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے بھی لڑنا چاہیے. دوسرا گروہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھتا تھا کہ نہیں ابھی کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کر دی ارکاسہم اوندا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. کسبو بما کسبو ارکاسہم بما کسبو. یہاں غور کیجئے کسبو سے مراد اعمال ہیں. رسول کی مخالفت اور جہاد سے اراض. ارکاسہم اوندا کر دیا یعنی ارکاسہ کا مطلب کیا ہے؟ اوندا کر دیا. یعنی جس کفر و ضلالت سے نکلے تھے اسی میں انہیں دوبارہ مبتلا کر دیا یا اس کے سبب دوبارہ اللہ کی ذات نے انہیں ہلاک کر دیا. انڈرسٹینڈ؟ اب نیکسٹ دیکھیے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. جسے اللہ کی ذات گمراہ کر دے اس کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں پائیں گے. یعنی جس کو اللہ کی ذات گمراہ کر دے یعنی مسلسل کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دے انہیں کوئی راہ یاب نہیں کر سکتا، سیدھے راستے پر نہیں لگا سکتا. نیکسٹ آیت میں ہے ودو وہ چاہتے ہیں لو کاش تکفرون تم سب کفر کرنے لگو کما جیسا کہ کفروا انہوں نے کفر کیا فتکونون پھر تم سب ہو جو سواء برابر فلا تتخذوا پس مت سب پکڑو یعنی مت بنا لو منہم ان میں سے اولیاء کسی کو دوست حتیٰ یہاں تک کہ یہاجرو وہ ہجرت کر جائیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں اللہ کی راہ میں. فَإِن پھر اگر تولوا وہ سب روگردانی کریں یعنی ترک وطن سے ہجرت نہ کریں فخذوہم تو تم سب پکڑو انہیں وقتلوہم اور انہیں قتل کر دو حیثو جہاں سے یا جہاں بھی وجدتموہم تم پاؤ انہیں ولا تتخذوا اور نہ بناؤ تم سب منہم ان میں سے کسی کو ولیاً ولا نصیرا ولیاً اپنا دوست ولا اور نہ نصیرہ کوئی مددگار. اب ہم بامحاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں. ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منہم اولیاء. ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ ایک جیسے بن جاؤ. نہ کسی کو کوئی اچھا لگے نہ برا ایک جیسے بن جاؤ. بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں. غور کریے جب تک یہ وطن کی خاطر اسلام کی خاطر اپنا وطن نہ چھوڑے ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہیں بنانا. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں. خبردار وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا. اب یہاں دیکھیں اس آیت کریمہ میں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا یہاں دیکھیے جب تک ان کو یہ اسلام کی خاطر جب تک ہجرت نہ کریں ان کو کیا کرنا ہے تم نے دوست نہیں بنانا. ہجرت سے مراد کیا ہے؟ ترک وطن کرنا. مکہ سے چھوڑ کر مدینہ میں آ جائیں. اس بات کی یعنی ترک وطن یعنی ہجرت کرنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب یہ مخلص مسلمان بن گئے ہیں. اس صورت میں ان سے دوستی اور محبت جائز ہوگی. لیکن اگر وہ ایسا نہ کریں یعنی اگر یہ
منہ موڑ لیں، منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو، یعنی جب تمہیں ان پر قدرت و طاقت حاصل ہو جائے انہیں پکڑ لو اور قتل کر دو جہاں بھی یہ تمہارے ہاتھ لگ جائیں۔ حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم انہیں پالو، جہاں بھی تمہارے یہ ہاتھ لگ جائیں، یعنی وہ جگہ ہل ہو یا حرم ہو، یعنی وہاں پر قتل جائز ہو یا ناجائز ہو، چاہے وہ حرم کے اندر ہی کیوں نہ ہو، ہر جگہ پر جہاں بھی تمہارے ہاتھ لگ جائیں انہیں بس پکڑ کے قتل کر دو۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ الا الذین، مگر وہ لوگ جو یسلون سب جا ملے ہوں، الا طرف قوم بینکم، ایسی قوم کے درمیان کہ تمہارے ایسی قوم سے کہ تمہارے درمیان و بینہم، اور ان کے درمیان میثاق، معاہدہ ہو صلح کا۔ اب اس کو پڑھیں گے الا قوم بینکم و بینہم میثاق، او یا جاؤکم، وہ آئیں تمہارے پاس، حسیرت ہچکچاتے ہوں، صدورہم ان کے دل، ان یقاتلوکم کہ وہ سب تم سے جنگ کریں، او یا یقاتلو وہ سب جنگ کریں، قومہم اپنی قوم سے، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ۔ اب یہاں پر نا ہمارا جو قاعدہ تھا مدات کا ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا، مدات میں ہم نے 2 قاعدے پڑھے ہیں اور آگے ہماری وہ والی مثال ہی نہیں آ رہی کہ ہم وہ دیں اور ہمیں زیادہ سمجھ آ سکے، لیکن شاء مدہ کے بعد حمزہ آ گیا اسی کلمہ میں، یہاں دیکھیے تو یہ کیا ہے، مد واجب ہے۔ سلطہم تو ضرور مسلط کر دیتا انہیں، علیکم تم پر، فلقاتلوکم تو ضرور وہ سب لڑتے تم سے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پھر اگر وہ سب کنارہ کش رہیں تم سے، فَلَمْ پس نہ، یُقَاتِلُوكُمْ وہ سب جنگ کریں تم سے، وَأَلْقَوْا اور وہ سب پیش کریں، إِلَيْكُمْ تمہاری طرف، سلامہ صلح سلامتی کی درخواست، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور سلامہ، بلکہ یہاں پر لا آ گیا تو لا ہمیں یہ بتا رہا ہے یہاں آپ نے سلم نہیں پڑھنا بلکہ رکنا نہیں ہے، اس کو سلامہ پڑھ جانا ہے، اور اگر یہاں سانس ٹوٹ گیا تو پھر آپ نے دوبارہ اس کو ملا کے پڑھ لینا، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ وہ سب پیش کریں تمہاری طرف صلح سلامتی کی درخواست، تو نہیں بنائی اللہ نے لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر، سبیلا کوئی راہ۔ اب ہم آتے ہیں با محاورہ ترجمہ کی طرف۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ سوائے ان کے، إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، پیچھے کہا جا رہا ہے انہیں جہاں بھی پکڑو، جہاں بھی پالو انہیں قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ اب ساتھ ہی اس آیت میں کہا جا رہا ہے ہاں سوائے ان لوگوں کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں، حسرت صدورہم کیا ہے، تم سے جنگ کرنے، ان یقاتلوکم تم سے جنگ کرنے سے کیا ہے، ان کے دل تنگ ہیں، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ تو ضرور وہ لڑتے تم سے، یقیناً وہ تم سے جنگ کرتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں رکھی۔ اب ہم آتے ہیں اس کی مختصر سی تفسیر کی طرف۔ یہاں کہا گیا کہ اگر وہ سب آئیں تمہارے پاس تو ان کے دل تم سے لڑائی کرنے میں کیا کر رہے ہیں، تنگ دل ہیں، ان کے دل یعنی
جنگ کرنے سے ان کے دل تنگ ہے، وہ اپنی قوم سے بھی نہیں جنگ کرتے اور تم سے بھی نہیں جنگ کرتے، بس سائڈ سائڈ پہ رہتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ جن سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے دو قسم کے لوگ مستثنا ہے۔ ایک وہ لوگ پیچھے کہا تھا نا کہ جہاں تم پکڑو انہیں قتل کر دو، نہ ان سے دوستی کرنی ہے، تو یہاں دو قسم کے لوگ مستثنا ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ایسی قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں ہیں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے۔ دوسرا نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہیں کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے لڑیں یا تم سے مل کر اپنی قوم سے لڑیں، مطلب تمہاری حمایت میں لڑنا پسند کرتے ہیں نہ تمہاری مخالفت میں، یعنی وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، نہ اپنی قوم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، نہ اپنی قوم کو کوئی فائدہ دینا چاہتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو لڑائی پسند ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد کیا کہا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو اس سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی سے الگ کر دیا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے کا خیال پیدا کر دیتا تو یقیناً وہ بھی تم سے لڑتے۔ اس لیے اگر واقعی یہ لوگ جنگ سے کنارہ کش رہیں تو تم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام مت کرو۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جو لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیں، تم سے لڑائی نہ کریں اور کنارہ کش بھی رہیں، یہاں ہے وَإِنْ يَعْتَزِلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوهُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد کنارہ کش رہیں، نہ لڑیں، تمہاری جنم صلح کا پیغام ڈالیں، سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تاکید اور وضاحت کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کون کون سے؟ کہ وہ کیا کریں، وَإِنْ يَعْتَزِلُوكُمْ نمبر 1، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ 2، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ 3۔ تاکید کے لیے سب کا مطلب ایک ہی ہے، تاکہ مسلمان ان کے بارے میں محتاط رہیں، کیونکہ جو جنگ و قتال سے بہت ہی علیحدہ رہتے ہیں، ان کی یہ علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ذکر کیا۔ تو ان کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کا رویہ، غیر محتاط طرز عمل ان کے اندر بھی مخالفت و مخاصمت کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے جب تک وہ اپنے اسی حال پر رہیں کہ وہ لڑیں نہ، علیحدہ رہیں، ان سے تم بھی مت لڑو۔ اس کی مثال وہ جماعت بھی ہے جس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا۔ یہ جنگ بدر والے دن مشرکین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں تو آئے تھے، لیکن یہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنا پسند نہیں کرتے تھے، جیسے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وغیرہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ظاہری طور پر کافروں کے کیمپ میں موجود تھے لیکن کوئی لڑائی نہیں کر رہے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو قتل کرنے سے روک دیا اور انہیں صرف قیدی بنانے پر اکتفا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کیا ہے، نیکسٹ ہے ستجدون ان قریب تم سب پاؤ گے، آخرین کچھ اور لوگوں کو، یریدون جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ وہ سب امن میں رہیں تم سے، وَيَأْمَنُوا اور وہ امن میں رہیں قومہم اپنی قوم سے، کلما لیکن جب کبھی ردو سب لٹائے جاتے ہیں الی الفتنتی فتنہ کی طرف تو ارکسو وہ سب اوندے منہ ڈال دیے جاتے ہیں فیہا اس میں، فَإِن لَم پھر بس اگر نہ یعتزلوکم وہ سب کنارہ کش رہیں تم سے، وَیُلْقُوا اور سب نہ پیش کریں الیکم السلام تمہاری طرف صلح و سلامتی کی درخواست، اور یکفو اور نہ وہ روکیں ایدیہم اپنے ہاتھ جنگ سے، فخذوہم تو تم سب انہیں پکڑ لو، وقتلوہم اور انہیں قتل کر دو،
حیث ثقفتموہم جہاں کہیں بھی تم انہیں پالو، وَأُولَئِکُم اور یہی لوگ، اولائی ہمارا مدات کا قاعدوں میں سے یہاں پر ایک آ گیا، حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو یہ مد واجب ہوگا۔ جعلنا ہم نے بنائی ہے لکم تمہارے لیے علیہم ان پر سلطانا مبینہ دلیل واضح۔ اب ہم آتے ہیں با محاورہ ترجمہ کی طرف۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوا ویأمنوا قومہم، تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی، کلما ردو الی الفتنہ، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لٹائے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ارکسو فیہا، تو اوندے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر نہ وہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ بھی نہ رکھیں اور اپنے ہاتھ بھی نہ روکیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور وہ اپنے ہاتھ بھی جنگ سے نہ روکیں، تو پھر کیا کرو، فَخُذُوهُمْ پھر انہیں پکڑو اور انہیں قتل کر دو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور یہی لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے ان پر واضح دلیل، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہاری ظاہری حجت بنا دی ہے۔ اب یہاں پر تذکرہ کن کا ہو رہا ہے، پیچھے دیکھیں، وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ اور وہ اپنے ہاتھ بھی جنگ سے نہ روکیں، تو کیا کرنا ہے، انہیں جہاں بھی پکڑو انہیں مار ڈالو، اس بات پر کہ واقعی ان کے دلوں میں نفاق اور ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض اور عناد ہے، تب ہی تو وہ اس طرح کی ادنا کوشش کرتے ہیں، دوبارہ فتنے یعنی شرک یا تمہارے خلاف آمادہ قتال ہونے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو منہ سے تو کہتا تھا کہ ہم نہ ان کے ساتھ نہ تمہارے ساتھ، لیکن جب کبھی ضرورت پڑتی تو یہ پھر کفر کی طرف چلے جاتے تھے، مسلمانوں کے خلاف جنگ میں تیار ہو جاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے کہ جب تمہیں پتہ چل جائے تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یاد رکھیے کہ جب لگے آپ کو کہ یہ لیسن ماشاءاللہ 5 سپارے کمپلیٹ ہونے والے ہیں، ہاف سے زیادہ ہو گیا، 5واں سپارہ بھی، الحمدللہ کافی زیادہ یعنی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے، جنہوں نے پہلے دن سے قرآن پاک سٹارٹ کیا تھا، بلکہ قرآن پاک ترجمہ سے سٹارٹ کرنے سے پہلے جنہوں نے نماز کا ترجمہ پڑھا تھا، ان کے لیے تو یہ بہت ایزی ہو گیا، ایک رکوع بہت ایزی ہے۔ اگر وہ لوگ ایک رکوع سے زیادہ مطلب 2 رکوع بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، نیکسٹ جو ہے نا وہ لیسن لے لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ